ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا، اور وہ کون، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، خادعہم، دھوکہ دینے والا ہے ان کو۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اس انداز بیان کو مشاکلت کہا جاتا ہے کہ جیسے بات کی جائے ویسے ہی پلٹا دی جائے، ایک فعل کے جواب میں ویسا ہی فعل دینا۔ یہاں آگے منافق کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کے ساتھ۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نمبر 2، یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں سے، یعنی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ یہاں ہم سب کو مدینہ کے منافقین کے حوالے سے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ میرا نماز کے وقت کیا حال ہوتا ہے، نماز کے لیے کتنا شوق ہے میرے اندر، کتنی لگن ہے، اپنے اللہ سے مجھے کتنی محبت ہے۔ کیا ایک نماز سے دوسری نماز تک میں انتظار میں ہوتی ہوں اور میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، یا یہ کہ نہیں ابھی تھکے ہوئے ہیں، نیند بہت آ رہی ہے، الارم بند کیا سو گئے ہیں، نماز چھوڑ دی، بچے بڑے چھوٹے ہیں، کپڑے ہی پاک نہیں رہتے، اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پھر بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑے آرام سے سکون سے نماز پڑھتی ہوں، دل لگا کے نماز پڑھتی ہوں، لیکن اتنے کام ہوتے ہیں، اتنی مصروفیت ہے، تو میں سوچتی ہوں جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھی جائے۔ پھر یا ہم مارے بندھے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا ہے، غلط پڑھا تھا، صحیح پڑھا تھا، کیا مطلب تھا، بس پڑھ لی، دھیان کہیں اور ہے اور مرغی کی طرح ٹھونگے مار رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ حال ہے تو آپ بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آج ہماری اولادیں نمازوں سے دور کیوں ہیں؟ اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ بچے نے ہوم ورک نہ کیا ہو تو اپنی جان کھپا دیں گے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، اور نماز کی تلقین ہمیشہ غصے میں دیتے ہیں۔ دنیا کی بات ہو، پڑھائی کی، دنیا کی پڑھائی ہے تو نرمی سے بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو بچہ تو پڑھائی سے بھاگ جائے گا، اس لیے پیار پیار سے کہتے ہیں۔ اور نماز کا وقت آیا تو 2-4 غصے سے سنا دی، پڑھتا ہے نہ پڑھ لے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میرا تو فرض تھا کہنا، وہ میں نے کہہ دیا۔ آج ہم سب اپنی اپنی نمازوں کو بھی چیک کریں گے، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، قیام کیسا ہے، سجدے میں ٹکتے بھی ہیں یا بھی پوری طرح پیشانی اور ناک زمین پر بھی نہیں لگتی تو فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی مرغی کو کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ دانا کھاتی ہے جب وہ تو تیز 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 زمین پر ٹھونگے مارتی ہے۔ کہیں ہماری سجدے بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ ایک مومن کی نماز میں مکمل خشوع اور خضوع درکار ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ سے گفتگو ہے۔ ہمیں نماز کے وقت اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو جانا ہے، لیکن ہمارا تو پورا دھیان ان 2 لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو اسی کمرے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پورے الرٹ ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی ساری گفتگو ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ نماز پورے کا پورا خود کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ نماز اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ مومن اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، جب اللہ کی پکار آتی ہے، اللہ کی کال آتی ہے، جیسے باس کی کال آتی ہے نا تو فوراً اٹھاتے ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کال ہے، سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے۔ اور منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ سستی ہوتی ہے۔ اچھا ابھی پڑھ لیں گے، ابھی یہ تھوڑا سا ڈرامہ دیکھ لوں، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ خاص طور پہ عصر کی نماز، فجر کی نماز، اس میں ہم بہت زیادہ سستی دکھاتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ پھر جب لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں تو بڑے آرام آرام سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں یہ تو بڑی اچھی نماز پڑھتی ہیں، اور جب اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی قیام، کسی چیز میں بھی ہمیں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے، فٹافٹ پڑھ کے۔ اور نماز کے لیے ایک لفظ ہم خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں، اچھا میں ذرا فٹافٹ نماز پڑھوں۔ بھئی فٹافٹ ایک سوٹ تو ہم سے پسند نہیں کیا جاتا، 10 دکانیں پھرتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے جا کے ایک سوٹ لیتے ہیں اور اس کی لیس
وہ تو اس سے بھی زیادہ وقت لیتے ہیں پسند کرنے میں، لیکن نماز کے لیے ہم کہتے ہیں فٹافٹ یہ کر لوں، فٹافٹ نماز پڑھ لوں۔ اور اللہ کا ذکر بھی کیسے کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اب کیسے ذکر کرتے ہیں؟ تسبیح لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، سارا دھیان ڈرامے کی طرف ہے، اس کے ڈائلاگ کی طرف ہے، اور تسبیح کے دانے ساتھ ساتھ ٹک 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 گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہیں درمیان اس کے، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور منافق وہ ہے جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، یہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے، نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگ ناپسندیدہ ہیں جو لوگوں کی خاطر کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے شریف نیک معصوم بن جاتے ہیں اور اکیلے میں ہر قسم کی برائی کے مرتکب ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ہی ایک نہیں ہے۔ ایسا شخص کی دنیا میں تو شاید عزت ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے شخص کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں تو پائے گا واسطے اس کے کوئی راستہ، کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ہم سب کو یہاں اپنا جائزہ لینا ہے، ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ہم مدینہ کے منافقین کے بارے میں نہیں، اپنی ذات کے بارے میں کانشیس ہونا ہے ہمیں، کہ کہیں میرا عمل دو رخا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گھر سے باہر تو بہت خوش اخلاق ہوں، بڑی نرمی سے بات کرتی ہوں، لیکن گھر میں چیخم دھاڑ، نوکروں کو ڈانٹ، بچوں کو ڈانٹ، بچوں کے ساتھ چیخنا چلانا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ اگر ہم لوگوں کی خاطر نیک بن رہے ہیں، کسی کو دیکھا تو سر ڈھانپ لیا، لیکن دل کے اندر ہمارے خدا کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، وہ بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ظاہری حلیہ بھی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا تو اس کو اللہ اجر بھی نہیں دیتا، اور جو خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اللہ اس کو اسی راستے میں آسانیاں دے دیتا ہے، پھر وہ گمراہی کے راستے میں چل پڑتا ہے تو ہدایت کا راستہ اس کو نہیں ملتا۔ پیچھے سورۃ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 6-7 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا ہے برابر ہے، ڈراؤ ان کو نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور یہی گمراہی ہے کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ کافروں سے، غیر مسلموں سے، منافقوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ جس سے دوستی ہوتی ہے اسی کا دین انسان اپنا لیتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ ملنا ملانا ہوتا ہے، ویسے ہی طور طریقے زندگی میں خود بخود آنے لگتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ صرف ایمان والوں سے دوستی کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانن، دلیل مبینہ، واضح، اللہ کے حضور تم خود کو خود سزا کے مستحق قرار دے رہے ہو۔ اور یہ حکم نہایت جامع قسم کا ہے، اس کا تعلق افراد سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے، اس دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص کو غیر مسلم، کافر یا منافق سے دوستی لگانے میں نقصان کا اندیشہ ہے، اسی طرح اگر کوئی اسلامی حکومت بھی ایسا کرے گی تو وہ بھی نقصان اٹھائے گی۔ ایک تو دنیاوی طور پر نقصان اٹھائے گی، دوسرے اللہ کے لیے اپنے بارے میں کھلی دلیل بنا کر خود کو سزا کے حقدار ٹھہراؤ گے۔ ان المنافقین، بے شک منافق،
فی الدرک الاسفل من النار، درجے میں ہوں گے نچلے آگ میں سے۔ درک دال را کاف درجے کا متضاد ہے۔ درجہ عربی زبان میں سیڑھی کو کہا جاتا ہے، وہ سیڑھی جو اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی درجے کو نیچے لانا یعنی سیڑھی سے نیچے اترنا درک کہلاتا ہے۔ سمندر کی انتہائی گہرائی کو بھی درک کہتے ہیں۔ ادراک کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی بات کی ڈیپتھ میں جانا، کسی چیز کو گہرائی تک جاننا، وہ بھی اسی سے ہے۔ تو وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا واسطے ان کے کوئی مددگار۔ منافق کی یہاں پر سزا بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ ہم سب کو یہاں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں، کیونکہ ہم اس خوش فہمی کو پالے ہوئے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو ہماری نجات یقینی ہے۔ لیکن ہم سب کو اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے۔ اگر یہ بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ یہ دل کی بیماری ہے، اور اگر یہ بیماری ہمارے دل کے اندر ہے تو پھر یاد رکھیں یہاں ہمارا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اور جہنم کے 7 درجے ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اور منافق حاویہ میں ہوگا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، واخلصوا، اور انہوں نے خالص کر لیا دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، ساتھ ہیں ایمان والوں کے۔ منافقت سے اگر نکلنا ہے، ایمان والا بننا ہے تو یہ 4 کام کر لو۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اصلاح، نمبر 3 اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اور نمبر 4 اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو ایک ایمان والے کو دی جا رہی ہیں۔ وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ المؤمنین، دے گا اللہ ایمان والوں کو، اجرا عظیما، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے انعام ہے، اجرا عظیما۔ یہ کامیابی کا 4 نکاتی پروگرام ہے۔ خود کو منافقت سے نکالنا ہے تو ان طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں، یاد ہے نا آپ کو کہ کیا ہے؟ یہ مضبوط کڑا ہے۔ بس میں، ٹرین میں جو رنگ لگا ہوتا ہے اس کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو پھر گرنے کا چانس نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کا سہارا لے لیتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، گویا اس نے ایسا ہی مضبوط کڑا تھام لیا ہے کہ اب اس کے گرنے کا کوئی چانس نہیں، لڑکے گا ضرور لیکن گرے گا نہیں۔ اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ اس نے کڑا کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، اور اگر ہم خود کڑا چھوڑ دیں گے تو ہم گریں گے، لازمی بات ہے، بیلنس ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اگر تھامے رکھیں گے تو گرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اجر عظیم لینا ہے تو یہ 4 کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ 4 کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مرض ہے منافقت۔ ہم سب اندر سے کہیں نہ کہیں اس مرض کا شکار ہیں۔ ہم سب اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، زبان سے کچھ ہیں، عمل سے کچھ ہیں۔ دل اور زبان میں موافقت نہیں، پھر زبان اور عمل میں موافقت نہیں، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اس مرض کا جب ہم علاج کریں گے تو مومن کے درجے تک جا سکتے ہیں۔ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے نا، اس بیماری کا بھی علاج ہے، مومن کے درجے تک جانا ہے، اور مومن کہلانا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے دل، زبان اور عمل میں موافقت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اب کوئی کہتا ہے تو آرام سے جواب دے دیتے ہیں میری نیت تو خالص ہے۔ یاد رکھیں نیت ہمیشہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پودا اگے گا۔ آم کا بیج لگایا ہے تو سیب نہیں آئے گا، آم ہی آئے گا۔ بیج آم کا لگا دیں اور کہہ دیں کہ نیت سیب کی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی اس چیز کو۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جب تک ہم یہ 4 نکاتی پروگرام نہیں اپناتے ہم اجر عظیم پانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ پہلا کام ہے توبہ،
کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جو پہلے غلطیاں ہوئیں ان کو تسلیم کر لینا، ان کو مان لینا، ان کو چھوڑ دینا، ان پر ثابت قدم ہو جانا، یہی سچی توبہ ہے۔ اب جب ان غلطیوں کو چھوڑ دیا، ثابت قدم ہو گئے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو اصلاح شروع ہو گئی، دوسرا سٹیپ آ گیا۔ اب اصلاح کے لیے تیسرے سٹیپ پہ جانا ہوگا، اور وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، اللہ سے دوستی کرنی ہوگی، ہر بات میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننی ہوگی، پھر خود کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو پہلے تینوں کام ضائع ہو جائیں گے۔ یہ چاروں آپس میں چین کی طرح جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ توبہ نہیں ہے تو اصلاح ہو نہیں سکتی، اور یہ دونوں ہو نہیں سکتے جب تک اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اور تعلق کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ ہر کوشش ہماری خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا احساس گہرا ہو۔ شعور کے ساتھ توبہ کی تو عمل میں تبدیلی آئے گی۔ یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ پھر غلطی کا گہرا احساس، یہ بہت ضروری ہے۔ گناہ کا عذر تلاش کرنا یہ اس سے بھی برا ہے کہ اب غلطی تو ہو گئی ہے، اب بجائے اس کے کہ ہم غلطی کا احساس کریں، بہانے، عذر کہ فلاں مجبوری تھی اس وجہ سے یہ کیا، اصل کام یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو ندامت محسوس ہو، اللہ سے معافی طلب کریں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور یہی چیز اصلاح کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور اصلاح کے لیے خود احتسابی ضروری ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ خود سے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہیں، ہمیں اپنی غلطیاں تلاش کرنی ہے، ہم کہاں سے ادھورے ہیں، کہاں میری غلطی ہے، کیا میں نہیں کر رہی جو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلسل ایفرٹ ہے، مسلسل کوشش ہے۔ زندگی میں جو کچھ بیکار ہے اسے ہٹانا ہے، اپنی غلطیوں کو نوٹ کرنا ہے، پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی غیر مفید سے مفید میں آئے۔ اس کے لیے اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ کو تھامنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پھر اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، قرآن سے قربت، نیک لوگوں کی صحبت، ہر وہ ذریعہ جو اللہ سے قریب کرتے، دل اور دماغ سے ہر بات کو نکال کر خود کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ ہر کام میں جب ہم اللہ کی رضا کو مقدم سمجھیں گے تو پھر فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ساتھ ہیں ایمان والوں کے۔ وَسَوْفَ، اور ان قریب، يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر ایمان والوں کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، ساتھ تمہارے عذاب کے، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ تم، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان، علم والا۔ اللہ کسی کو بھی عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ کی محبت چھلکتی ہے کہ نہیں چھلکتی؟ آیت کو غور سے پڑھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کی محبت نظر آتی ہے نا؟ جیسے ماں کہتی ہے نا بچے کو، دیکھو میں تمہیں کیوں ڈانٹوں گی اگر تم اچھے کام کرو گے، تم اچھے بچے بنو گے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں ڈانٹوں گی، کبھی بھی نہیں ماروں گی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت، اور اس کے بھی درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے قلبی، کہ انسان دل سے اللہ کے احسانات کا اعتراف کرے۔ دوسرا ہے قولی، کہ زبان سے اقرار کرے، اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے۔ ہمیں تو کوئی پوچھ لے نا آپ کا کیا حال ہے، کیا جواب ہوتا ہے ہمارا؟ کوئی صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ آپ اس عمر میں بھی بڑی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے، تو فوراً اپنی 10-20 بیماریاں گننی شروع کر دیں گے۔ بس یہ تمہیں نظر ہی آ رہی ہوں نہیں ہوں ایسی، میرے سے تو چلا نہیں جاتا، میرے سے تو اٹھا نہیں جاتا، فوراً ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے الحمدللہ، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں،
اور تیسری چیز ہے عملی، اس شکر کا اعتراف، اس کے ہر عضو سے ظاہر ہو، ہمارا ایک ایک عضو اللہ کا شکر گزار ہو، ایک ایک عمل شکر گزاری کے جذبے سے بھرپور ہو، اور یہ تینوں قولی بھی، قلبی بھی اور عملی بھی لازم و ملزوم ہیں۔ انسان جب اللہ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، پھر اس سے وفاداری کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اکیلے میں بھی، سب کے سامنے بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا چلا جاتا ہے۔ مومن پر جتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، اتنی ہی شکر گزاری اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو پھر تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو قدردان ہے، علم والا ہے۔ انسان کی طرف سے شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، قلبی، قولی اور عملی طور پر اظہار کر کے۔ اور اللہ کی طرف سے یہاں شاکرن کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے شکر کا مطلب ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا بھی اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل سے بہت بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے شکر کی قدردانی فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔